یعنی جس میں ہر کمال موجود ہو اور کوئی برائی موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں اللہ۔ اب سمجھے، اللہ کے معنی ہے جس میں ہر کمال موجود ہو اور ہر برائی اور ہر نقص سے دور ہو، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو مذہب شیعت کی بنیاد اسی بات پہ ہے، ہم نے خدا بھی اسے مانا جو بے عیب ہے، رسول بھی اسے مانا جو عیب ہے، اب امام بھی اسے مانیں گے۔ ذرا میرے ساتھ رہیے، بڑا مزہ آنے والا ہے، آپ کو لذت آنے والی ہے، خدا کی قسم۔ کبھی کبھی علمی لذتیں بھی لیا کریں۔ کیا؟ اللہ جس میں ہر کمال موجود ہو، کوئی برائی موجود، کوئی نقص موجود، کوئی کمزوری موجود نہ ہو۔ اگر اللہ بھی کمزور ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ ہے اور وہ اپنی بلندی میں کسی کا محتاج، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ۔ دوسرے اللہ کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے، جو عقل کو حیران کر دے، یعنی جو بندے کی سمجھ میں نہ آئے، حیران ہو جائے عقل۔ اسی لیے تو کہا جو چیز تمہاری عقل میں آ جائے، میرا مولا کہتا ہے، تمہارا مولا جس کے تم نعرے لگاتے ہو اٹھ کے، علی علی کرتے ہو دن رات، وہی علی میرا مولا کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے ذہن میں آ جائے تو انکار کر دینا، یہ خدا نہیں ہے۔ راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو تیرے ذہن کی پیداوار ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ علی نے کتنی عجیب بات کہی۔ تیسرے معنی چھپا ہوا، جو نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ کبھی دیکھا، ارے بولیے میرے ساتھ میاں، جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ۔ اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھوں، اللہ دکھائی دیں گے؟ ان کے نظر میں تو ہے، بعض کا نظریہ ہے اللہ دنیا دکھائی دیں گے، اور جب جہنم زیادہ بھڑکے گا اور نہیں بجھ پائے گا تو اللہ پیر دے دیں گے۔ ہاں یہ ہے، دیکھیں اس طرح کی روایات ہیں۔ اپنا مذہب سمجھیے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اسی لیے جب حجاج ابن یوسف نے قتل کرنا چاہا سعید ابن جبیر کو اور ایک مرتبہ کہا اسے قبلے سے منہ ہٹا دو اور ادھر کو رک کرو، کہا جدھر جدھر رک کرتا جائے گا میرا خدا نظر آتا چلا جائے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میرا خدا نہ ہو، وہ میرا معبود ہے، میرا پروردگار ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رک کرتے چلے جائیں گے ادھر خدا ہی نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے خدا اسے مانا جو با کمال، رسول اسے مانا جو با کمال، امام کسے مانے جو با کمال ہو۔ پوری دنیا کمالات کی محتاج ہے، کمالات آل محمد کے محتاج ہیں۔ ایک شخص تھا، ایک جوان لڑکا جس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی سبق، نجف اشرف میں رہتا تھا، اور اس وقت زمانہ تھا بہترین مجتہد، بہترین عالم، جس مجتہد کی کتابیں پڑھنے کے بعد آج انسان مجتہد بنتا ہے، اس کا نام ہے مرتضی انصاری۔ نام یاد کر لیجئے کم سے کم، کیا نام ہے؟ مرتضی، شیخ مرتضی انصاری۔ یہ اتنا بہترین عالم ہے کہ جب اس کی ماں کو خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا مجتہد بن گیا تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کسی نے کہا اتنی بڑی خبر دے دی تجھے خوشی نہیں ہوئی، کہا اسے تو بننا ہی ایسا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے 10 دفعہ بھی رات میں دودھ پلایا ہے تو پہلے وضو کی ہے بعد میں دودھ پلایا ہے۔ یعنی اب بتائیے بچے کو دودھ پلانا کتنا مشکل ہے۔ 10 دفعہ بھی اگر دودھ پلایا تو میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ اس مجتہد کی ایک ضد تھی، لوگ کہتے تھے ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے تھے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری تقلید کریں، پورا سرکار آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں میں تقلید کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ تمہارے مجتہد کہنے سے کیا اثر پڑتا ہے، میں تو اپنے کو جب مجتہد سمجھوں گا جب میرے وقت کا امام مجھے سند دے دے کہ تو مجتہد ہے، اس سے پہلے میں اجتہاد کا اعلان نہیں کروں گا۔ اب یہ کلاس میں پڑھا رہے تھے، دیکھیں کتنے بافضیلت تھے، کلاس میں پڑھا رہے تھے، ایک لڑکے کی سمجھ میں سبق نہیں آتا تھا، اس نے جا کے اپنے کو مولا علی کی زری سے باندھ لیا اور کہنے لگے مولا جب تک آپ مجھے اتنی ذہنیت نہیں دیں گے، اتنا ذہن نہیں دیں گے، میں آپ کی زری سے نہیں کھلوں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ اب ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، بھوکا پیاسا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میری سوتے سوتے ہلکی سی آنکھ لگی
اور کوئی نور زری سے نکلا اور اس نے میرے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کہتا ہے میں اٹھ کے چلا. اب جو شیخ کی کلاس میں پہنچا تو جیسے ہی شیخ مرتضی انصاری کلاس میں سبق بیان کرے یہ اعتراض کر دے. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب اتنا سمجھ میں آنے لگا کہ ایک ایک بات پہ اعتراض، ایک ایک بات. اب یہ لڑکے پریشان ہو گئے جتنے کلاس کے تھے، سرکار آپ کا سبق سننے ہی نہیں دیتا، اتنے اعتراض کرتا ہے، ہماری سمجھ میں آپ کی کلاس بھی نہیں آتی، اب کریں تو کیا کریں. تو ایک مرتبہ کہا میں جانتا ہوں اس کا علاج کل میں کروں گا. دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے مجتہد تھے. فوراً اس طالب اسٹوڈنٹ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کل سے تھوڑا احتیاط کرنا، اس لیے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے توجہ ہی نہیں دی، واقعہ میں نے پڑھ دیا. اگر علی کسی کے کان میں بسم اللہ پڑھ دے تو اس سے بڑا کوئی عالم دین نہ ہو. تو بتائیے پھر وہ خود علی اور اولاد علی کیسے ہوں گے، کتنے بڑے عالم ہوں گے. اب آئیے دوسرے دن سے یہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ضد ان کی اپنی جگہ باقی ہے. جب تک امام زمانہ نہیں کہہ دیں گے کہ تو مجتہد ہے تب تک میں اپنے اجتہاد کا اعلان نہیں کروں گا. ایک دن کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے گھوڑے سوار آیا، اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. ممبر سے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا شیخ میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہا کریے، سوال کیا ہے؟ کہا اگر مسئلہ سنیے گا، اگر کسی زوجہ کا شوہر، کسی بیوی کا شوہر، کسی عورت کا شوہر اگر مسخ ہو جائے، مسخ کا معنی ہوتا ہے یا تو حیوان بن جائے یا پتھر بن جائے، یعنی ایسا عذاب آئے کہ اللہ یا اسے پتھر بنا دے یا حیوان بنا دے. تو اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو یہ بتائیے وہ عدت کون سی کرے گی؟ طلاق کی عدت کرے گی یا مرنے کی عدت کرے گی؟ دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ اصل میں کیا ہو گیا، مسئلوں کو اگر ممبر سے بیان کرو تو ایک فرقہ شیعوں میں ایسا پیدا ہو گیا ممبر فضائل کی جگہ ہے، مسائل کے لیے مسجد ہے، مسجد میں جائیں گے نہیں. تو جب مسجد میں جائیں گے نہیں، ممبر سے بیان نہیں ہوگا تو جہالت مجمع کی دور کیسی ہوگی. لیکن میں ایسے فرقے سے بس ایک ہی بات کہتا ہوں، مجھے مسجد نبوی میں دو ممبر دکھا کہ ایک فضائل والا تھا ایک مسائل والا تھا. مسجد نبوی میں ایک ہی ممبر تھا، اسی سے مسائل بھی تھے، اسی پہ علی بھی تھا، یعنی فضائل بھی اسی پر تھے اور مسائل بھی اسی پر تھے. یہ الگ پتہ نہیں کیسے کیسے شیعہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں الٹے دماغ کے بھائی. ارے ممبر فضائل کی جب کیسے نہیں ہے بھائی؟ مسائل کیا معاویہ کے ہیں، مسائل کیا یزید کے ہیں، مسائل کیا بنی امیہ کے ہیں، مسائل ہیں علی کے، مسائل ہیں حسن کے، مسائل ہیں حسین کے، اس لیے کہ مسائل حدیثوں سے نکلتے ہیں. تو اگر ان کی بات انہی کے ممبر سے نہیں بیان کی جائے گی تو اب آئیے. اس نے کہا بتاؤ تم عالم دین ہو؟ کہا جی ہاں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں. کہا بتاؤ اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو بتاؤ عدت کون سی کرے گی؟ اگر شوہر مر جائے تو عورت عدت کرتی ہے 4 مہینے 4 دن، اور اگر شوہر طلاق دے دے تو عدت کرتی ہے 3 مہینے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے، اور مرنے کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. تو اب ان سے مسئلہ پوچھا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو بتاؤ وہ عدت کون سی کرے گی؟ وہ ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، کہنے لگے سوال سے تو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. اچھا امام کا ایک دستور ہے، اگر امام آپ کو یہ چاہیں کہ آپ مجھے نہ پہچانیں تو آپ دنیا کی طاقت لگا لیجئے، آپ نہیں پہچان سکتے. امام ذہن موڑ دیتے ہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا. اور سوال کا بھائی بڑا سوال کر لیا آپ نے، لیکن اس سوال میں 2 شقیں ہیں. کہا جی بتائیے، مسئلہ یہی تو پوچھا ہے. کہا اگر عورت کا شوہر مسخ ہو کر حیوان بنا ہے یا پتھر بنا ہے تو 2 باتیں ہو گئی نا، یا پتھر بنا یا حیوان بنا. اگر پتھر بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر مر چکا ہے، عدت کرے گی مرنے کی. اور اگر شوہر مسخ ہو کے حیوان بنا ہے تو حیوان چونکہ انسان بھی حیوانی ہے مگر اس میں شعور ہے، اس میں شعور نہیں ہے، تو لہذا وہ عدت کرے گی طلاق کی. لیکن دیکھ کے کہتا ہے لیکن یہ عذاب اس قوم پہ نہیں آ سکتا، یعنی اللہ اس قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے عورت کا شوہر مسخ ہو جائے. سامنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غدیر میں اللہ تعالی وعدہ کر چکا ہے
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو اللہ کا ایسا عذاب اب آ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا محمد تو ہے نہیں. کہا ہمارے یہاں محمد ایک نہیں ہے، ہمارے یہاں محمد 12 ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی محمد آج موجود ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. کہا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ گھوڑے سوار گھوڑے پہ بیٹھا، انتا مجتہد حقا انتل مجتہد حقا انتل مجتہد حقا، تو واقعا مجتہد ہے، تو واقعا مجتہد ہے. اور یہ کہہ کے غائب ہو گئے. اب پتا چلا کہ واقعاً میرا امام ہی تھا جو مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا اور مجھے مجتہد بتا کے تب جا کے انہوں نے اپنے اجتہاد کا اعلان کیا ہے. تو خیر یہ مسئلہ تو درمیان میں آ گیا. مجھے تو بتانا یہ تھا کہ اگر علی کسی کے کان میں بسم اللہ پڑھ دیں تو اس کا مقابلہ وہ عالم نہ کر سکے کہ جس نے خوب علم حاصل کیا ہو. اب یہ دیکھیں بسم اللہ کی برکت پھر روایت میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت عظیم ہے، وہ عظیم آیت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ رکھا ہے اور اس کی برکتوں سے آپ واقف نہیں ہیں. اسی بسم اللہ کے اوپر اور اسی بسم اللہ کی برکت سے شیخ نے ایک سبق بتا دیا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ دے تو اگر درمیان میں سمندر بھی آ جائے تو پار کر جائے گا، سمندر سے گزر جائے گا. اب وہ جاہل آدمی تھا ڈاکٹر صاحب، وہ بیچارہ سبق میں تھا. اس نے کہا بھائی روز میں اتنا انتظام چکر کاٹ کے آتا ہوں، بیچ میں دریا پڑتا ہے، تو آج نسخہ معلوم ہے. اب جس بات کو عالم اعتقاد نہیں کرتا اس کو ایک جاہل کر لیتا ہے. اس نے کہا جب معصوم کی روایت ہے کہ راستہ بنتا چلا جائے گا بسم اللہ سے تو واقعا صحیح ہے. بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا اور راستہ پار کرتا چلا گیا. ایک دن کہنے لگا ایسے مولوی کی دعوت تو کروں جس نے میرا کام اتنا آسان کر دیا. ان کو لے کے آیا اور کہنے لگا چلیے دعوت. کہا کہاں کو چلوں؟ کشتی تو لاؤ. ارے سرکار جب سے آپ نے بسم اللہ کی فضیلت بتائی میں تو کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی چلا جاتا ہوں. کہا چل کے دکھاؤ. اب وہ چلا، واقعی چل دیا. اب جو مولوی نے قدم رکھا تو ڈوب گیا. اور انہوں نے کہا یہ کیا آپ کا بتایا ہوا نسخہ آپ کے کام نہیں آتا؟ کہا جس کا اعتقاد قوی ہو اس کی مدد ہوتی ہے. ارے میرے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں دی. علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں، چلیے ترجمہ کریے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. اور کتنے لفظ ہیں اس میں؟ اللہ 1، رحمان 2، رحیم 3. یہ بڑے لفظ ہیں.